السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں ندیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد نیوز نیٹ ورک۔ آج 16 دسمبر ہے اور آج سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہیں۔ 16 دسمبر پاکستان میں ایک ایسا دن تھا جہاں پہ ایک یو ٹرن آیا، جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بھی ترتیب دینا پڑا، اور جو پاکستان دشمن تھے انہوں نے ان بچوں پر جو ہے وہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی ادارے میں موجود تھے، جن کی ماؤں نے انہیں بڑا ہی بنا سنوار کر اسکول بھیجا تھا، جن کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، اور پھر وہ دہشت گرد ان معصوم بچوں پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی بچے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اساتذہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ تو کیا تھا آرمی پبلک اسکول اور کیسے دہشت گردی کی نظر ہوا، پھر کیسے ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اس کے بعد کس طرح چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب آئی ہیں۔ پاکستان آج بھی دہشت گردی کی زد میں ہے، تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رضوان کوکب صاحب، ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں معلم ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جس یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے فیصل آباد نیوز نیٹ ورک کو جو ہے وہ وقت دیا۔ سر، آرمی پبلک اسکول کو 11 سال مکمل ہونے کو ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ کو اس دہشت گردی کو، ان بچوں کو، ان ماؤں کو، کہ جب وہ مائیں اور چیختی چلاتی ہوئی اے پی ایس میں پہنچیں، تو سر کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ ہمیشہ بہت حساس معاملات پر اور اہم موضوعات پر مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں بات کروں اور اپنے خیالات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤں، تو آپ کا شکریہ۔ جو اے پی ایس اسکول ہے، یہ اس کا جو سانحہ ہے، یہ بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے، اس لیے کہ دو پہلو میں خاص طور پر سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو فزیکل حملہ یا دہشت گردی کا حملہ کسی بھی انسان پر ہو، کسی بھی انسان کی جان کو اس سے خطرہ ہو، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو قابل مذمت ہے، جس کی کسی طرح سے بھی حمایت نہیں کی جا سکتی یا برداشت نہیں کیا جا سکتا، زندہ معاشرے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بچوں کے اوپر، کیونکہ جب کوئی بھی کسی قسم کی اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی انسانیت کا مجموعی طور پر بھی ایک طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ جو وحشی سے وحشی لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کے ہاں، جبکہ مہذب قوموں کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھوں کو، خواتین کو، بچوں کو اور ایسے لوگ جو کہ سویلین ہیں، جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، ان کو کسی صورت جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وہ سلوک جو ایک جنگجو کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنے مخالف کے ساتھ، وہ نہیں ہوتا ان طبقات کے ساتھ۔ اور ان طبقات میں سب سے زیادہ جو میرے خیال میں مقدس اور احترام کی ضرورت ہے، انسانیت کے احترام کی، وہ بچے ہیں، کہ خواتین اور ضعیف بھی کہیں نہ کہیں ذہن رکھتے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حق میں یا مخالف میں کوئی رائے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگرچہ وہ بھی قابل مذمت، لیکن بچے تو سب کے پوری انسانیت کے لیے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی فوج یا کوئی بھی وارنگ سائڈ جو ہے، جو لڑائی کر رہی ہے، اگر وہ ان کو نشانہ بناتی ہے تو یہ انتہائی سفاکیت ہے اور اس کو کسی صورت بھی برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو زندہ قومیں ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کیا کرتی۔
اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی دوسری بات ہے وہ تعلیم ہے. تعلیمی ادارے مقدس ہوتے ہیں، اور میں چونکہ خود علم سے وابستہ ہوں اس لیے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اسکول، مدرسہ اور یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے، اس معاشرے کے اگر وہ مقدس ترین انہیں حیثیت نہیں دی جاتی تو سمجھ لیجئے کہ معاشرے کی ترقی نہیں ہو سکتی. اور کسی بھی معاشرے کے یا کسی بھی ریاست کے اگر تعلیمی ادارے پہ حملہ کر دیا جائے تو اس ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں انہیں اس کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے. تو یہ ان دو اعتبار سے یہ انتہائی عمل تھا، انتہائی اقدام تھا جو دہشت گردوں کی طرف سے کیا گیا، اور اس پر خدا کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو قوم ہے وہ متحد ہوئی اور کسی بھی طبقے کی طرف سے اس حوالے سے کوئی نرم گوشہ نظر نہیں آیا. اور جیسا کہ آپ پہلے تعارف میں آپ نے ذکر کیا کہ اس پر پھر نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنا اور قوم نے مل کر اس دہشت گردی کا جو کام چل رہا تھا، فریق جو کھلا ہوا تھا، اس کو پھر قابو کرنے کی ایک جد و جہد کی. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے. اچھا سر، کیسے دیکھتے ہیں کہ جب یہ سانحہ ہوتا ہے اور بچوں کو شہید کیا جاتا ہے تو وہاں ایک اساتذہ کا بھی بڑا رول تھا، اس پرنسپل کا بڑا رول تھا. آپ بحیثیت استاد اس رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، وہ پرنسپل صاحبہ اور اساتذہ نے جس طرح اس مشکل وقت میں جیسا وہ اپنا پورا کردار ادا کیا، یوں کہیے کہ ہمارے انہوں نے حق ادا کیا کہ جس طرح ایک استاد کو حقیقی طور پر ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو، حالانکہ خاتون ہونے کے ناطے جو خواتین زیادہ اساتذہ تھے تو وہ خوف زدہ ہونا اور ایک فطری عمل تھا، لیکن اس خوف کی اور اس خطرے کی حالت کے باوجود وہ اساتذہ جو تھے وہ سینہ سپر رہیں اور انہوں نے بچوں کی حفاظت کی اپنی حد تک، جو اس کوشش کی اس ٹراما کی حالت میں ان بچوں کے لیے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی واقعات ہوتے ہیں. ابھی کل ہم نے دیکھا کہ سڈنی میں جس طرح کے ہوا تو وہ جو بچانے والا تھا وہ ایک ہیرو کے طور پر سمجھا گیا. تو جو ہماری اساتذہ تھے اے پی ایس کے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال انہوں نے قائم کی، جرأت کی بھی اور بچوں کے ساتھ وابستگی کی بھی، اور پھر ان کے ساتھ جڑے رہنے کی اور ان کو بچانے کی کوشش کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے بھی ہیرو ہیں، اور بچوں کے ساتھ اساتذہ نے تو بے شک اپنا فرض نہ صرف نبھایا بلکہ مثال قائم کی. اچھا سر، پھر اگلے دن ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ اسکول پہنچ جاتے ہیں، اور ابھی سانحہ ہوا ہے اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ اسکول پہنچ جاتے ہیں بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے، والدین کو حوصلہ دینے کے لیے. آپ اس رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں اس کو ایک جس اینگل سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو دکھ ہوتا، تو جو کیا تو یہ ضروری تھا. تو کیونکہ اگر ریاست اور ریاست کے ستون اس آخری ریڈ لائن جب کراس کر لی جائے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے اور پھر تعلیمی ادارے یہ ریڈ لائن سے یعنی سب سے بڑی ریڈ لائن ہوتے ہیں، تو اس ریڈ لائن کے عبور کرنے کے بعد یہ بہت اچھا اقدام تھا اور یہ کیا جانا ضروری تھا. پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے تھا. جو دہشت گرد ہے اس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی، اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے یا جہاں کہیں پہ بھی ہوتی ہے
تو جو قاتل ہے جو اور بچوں کا جو قاتل ہے وہ کوئی بھی ہے کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے جی. اور اس کا کوئی مذہب نہیں, اس کے کوئی نظریہ نہیں, اس کا کوئی سوچ نہیں. جو آزادی کے لیے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہم انہیں حریت پسندوں کو, ہمارے کشمیری حریت پسند ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن حریت پسند وہ ہوتا ہے جو قوانین کے ساتھ جنگ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں کوئی اصول نہیں ہوتا, لیکن جنگ اور محبت ہی کے تو اصول ہوتے ہیں. تو اور جنگیں تب مقدس ہوتی ہیں جب وہ کسی اصول کی بنیاد پر کی جا رہی ہوتی ہیں, آزادی کی بنیاد پر, آزادی کے لیے کی جا رہی ہوتی. تو یہ اقدام جو تھا اس نے دراصل ایک ریاست کا جو مقام ہے وہ متعین کیا, اور بہت بہتر اقدام تھا, اس کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے, اور ایسا کرنا چاہیے تھا آرمی چیف کو بھی اور حکومت کو بھی. تو انہوں نے اپنا فرض نبھایا. اچھا سر, آپ کیسے دیکھتے ہیں جب نیشنل ایکشن پلان بنا اس وقت سے لے کے اب تک کیا اس میں بہتری آئی؟ کیا اس نیشنل ایکشن پلان کا فائدہ بھی ہوا پاکستانی ریاست کو, پاکستان کو, اداروں کو, اور کیا دہشت گردی کو قابو کرنے میں جو ہے اس میں ہم کتنے فیصد جو ہے وہ کامیاب رہے؟ اچھا, اگر میں ایمانداری سے اس معاملے میں بات کروں تو جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ ایک اچھا اور اقدام بھی تھا, اور اس پر اتفاق رائے بھی ہوا. قوم میں بھی اتفاق رائے پایا جاتا تھا, اور جماعتوں میں بھی, سیاسی جماعتوں میں بھی, مختلف طبقات میں بھی. لیکن اس پر جتنا اور جس حد تک عمل کرنا چاہیے تھا اس میں ابھی ہم پیچھے ہیں. ہمارے مثال کے طور پر اگر صرف ایک پوائنٹ پر میں اس کے بات کرنا گا کہ جو مقدمات ہیں, مقدمات کے حوالے سے جو ڈھانچہ بننا تھا, عدالتوں کے اندر جو کچھ کیا جانا تھا, وہ اس میں ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور ہم اس طرح دہشت گردوں کو سزائیں جو ہیں وہ کہ وہ اپنے, اور مقدمات بنانے کا عمل تھا کہ مقدمات ایسے بنائے جائیں گے کہ پراسیکیوشن اس طرح ہوگی کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے قانونی انجام کو پہنچیں, اور لیکن اس میں اقدام نہیں کیا جا سکا. اور میں یہ بات کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ جو ریاست کے ایسے اقدامات جو کہ ماورائے آئین ہوں یا ماورائے قانون ہوں, وہ دہشت گردی کو فروغ دیا کرتے ہیں, دہشت گردی ختم نہیں کرتے. کوشش ریاست کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عدالتوں کے ذریعے اور قانونی طریقہ کار کے ذریعے دہشت گردوں کو سزائیں دیں, کیونکہ ریاست میں اور دہشت گردوں میں یہی تو فرق ہے. تو ریاست جو ہے وہ ہمیشہ قانون کا احترام کرتی ہے, قانون کے مطابق چیزیں کرتی ہے, اور دہشت گرد کو اسی لیے تو ہم دہشت گرد کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں ابھی ایک محنت کرنی ہے. اسی طرح نیشنل ایکشن پلان کے اور بھی کچھ ہیں جس میں ضرورت ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں پوری قوم کو دہشت گردی کے حوالے سے ایک مربوط پالیسی بنا کے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. بالکل جی, سانحہ APS کے شہداء, ہم آپ کو آج بھی نہیں بھولے. 11 سال مکمل ہونے کو ہیں. ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں, ان بچوں کو, ان ماؤں کو, ان اساتذہ کو, اور چیف آف آرمی اسٹاف کو, پوری آرمی کو, کہ جنہوں نے فوری طور پر نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. سر, آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے FNN کے لیے وقت دیا. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.